نبی نے لکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب پیام کربلا ذکر شہدائے کربلا ہے۔ تمام خوبیاں جن کو زیبا ہیں، تمام فضیلتیں جن پہ فخر کرتی ہیں، جن پہ ناز کرتی ہیں، چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، اور زیبا ہے لقب آپ کو سید الشہداء کا۔ آج ذکر سرور شہیداں ہوگا، آج ذکر امام مظلوم ہوگا، آج ذکر شہدائے کربلا ہوگا، آج ذکر امام حسین رضی اللہ عنہ ہوگا، آج ان کا ذکر ہوگا کہ جو شہید کربلا ہیں، آج ان کا ذکر ہوگا کہ جو اپنے نانا کے معصوم نواسے ہیں، کہ جنہیں ان کے نانا جان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ جب پوچھا جاتا کہ حضور آپ چومتے تو ہیں مگر سونگتے کیوں ہیں، تو آپ فرمایا کرتے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے پھول، جنت کے ایسے پھول کہ جن کا نام بھی جنت سے آیا حضور نے تجویز فرمایا، اور جناب ان سے پہلے یعنی حسنین کریمین حسن اور حسین، ان دونوں پیاروں سے قبل کسی کا نہ رکھا گیا۔ یہ وہ پیارے پیارے شہزادے ہیں، اور آج بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ فاطمہ ان کا رونا میری طبیعت پہ شاق گزرتا ہے۔ آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے جب پیارے پیارے نواسے رویا کرتے تھے۔ حضور فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اور اگر حسنین کریمین دونوں یا کوئی ایک سوار ہو جائے تو حضور سجدے کو طول دے دیں۔ ایسا مقام، ایسا مرتبہ کہ کسی نے پایا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ شجاعتوں کی داستان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ حقیقتوں کے رازدان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ امیر کاروان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ ایمان کی جان ہیں، اور آپ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کی ولادت کے تعلق سے، آپ کے بچپن کے تعلق سے، آپ کی سیرت و کردار کے تعلق سے کلام ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پیام کربلا کی اس نشست میں ہم طبقہ نسواں کی جانب سے یعنی میری پوری ٹیم اپنی عقیدتوں کا خراج امام کربلا، مظلوم کربلا کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو مہمان اسکالرز میرے ساتھ آن دی سیٹس موجود ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ اسلوب یہ دونوں رکھتی ہیں۔ پہلی مہمان اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، خوبصورت، مکمل، مدلل اور سیر حاصل گفتگو آپ کا خاصا سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی اسلامی تاریخ پہ گہری نگاہ رکھتی ہیں اور شائستہ شستہ لب و لہجہ رکھتی ہیں، اور بڑی خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو ہماری تیسری مہمان ہیں، آپ مہمان ثنا خواں ہیں۔ عوام الناس میں بے حد مقبول ہے یہ نام، میں بھی ان کی بہت بڑی فین، بہت بڑی مداح ہوں، اور وہ اس لیے ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی کوئل جیسی خوبصورت آواز، میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں مدینے کی کوئل، اور اب جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیاری سی آواز کس کی ہے، تو یقیناً انہی کی ہے۔ ان کی آواز کی چاشنی کو ہم نے بارہا محسوس کیا ہے، لیکن آج ذکر سرور شہیدہ ہے، اور سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال ہمارے عامر فیاضی بھائی، اور بہنوں میں ہماری پیاری انبر اشرف پڑھتی ہیں، سیدہ انبر اشرف کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ تعریف
اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، اللہ 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 تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، اللہ 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 تو بے نشان نہیں ہے، سب میں نشان ہے تیرا، تو بے نشان نہیں ہے، سب میں نشان ہے تیرا، سب میں نشان ہے تیرا، صبح ہو کہ ہو جالے، صبح ہو کہ ہو جالے، یا شام کے فسانے، اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں، بہترین آپ کا انداز ثنا خوانی، اور جب آپ حمدیہ کلام پڑھتی ہیں تو کیا بات ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں، اور آپ کی خوبصورت آواز میں سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اللہ حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، اور کیسے حالات آپ دیکھتی ہیں اس وقت کے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن رسول، جزو رسول، قائم اللیل، صائم النہار، امام حسین علیہ السلام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جن کا نام مبارک آ جائے تو آپ دیکھیں کن ہستیوں کے بیچ میں ہے۔ نانا ہے تو سید الانبیاء، والد ہے تو سید الاولیاء، والدہ ہے تو سیدہ کائنات۔ تو آپ کے بچپن کی بات آ جائے، جیسے آپ نے بھی کہا، نام بھی حضور نے رکھے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا، سبحان اللہ، تو حضور کو حکم کس نے دیا؟ اس خدا رب ذوالجلال نے۔ سبحان اللہ، تو گویا نام بھی اللہ نے تجویز کیا، اللہ کے حبیب نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا، گھٹی بھی آپ نے دی، گھٹی بھی آپ نے دی۔ تو گویا کے رگوں میں ہم کیوں کہتے ہیں ابن رسول، جزو رسول، حضور فرماتے ہیں میرے گلشن کے پھول ہے، اور آپ غور کریں تو پھول میں جو جمال ہوتا ہے، جو کمال ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ جڑ سے آ رہا ہے، جڑ سے آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بیٹے کا، تو جو حسین میں رنگ نظر آ رہے ہیں سیرت کے اور وہ کمال درجے کے، وہ سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نور ہے، جو آپ کی شخصیت کے ذریعے زمانے کے سامنے آیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، پیار، محبت کس قدر عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے انور کا بوسہ لیتے
آپ کے ہونٹ مبارک کو چومتے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ کا سر انور اس یزید کے سامنے لایا گیا اور یزید بدبخت نے ملعون نے چھڑی سے جب آپ کے ہونٹوں کو چوا تو ایک صحابی برداشت نہ کر سکے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بدبخت اپنی چھڑی دور کر، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا۔ یہ حسن اور حسین ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کا یوں مرکز رہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بن رہے ہیں، وہ دوش مبارک پر سوار ہو رہے ہیں، مہر نبوت سے کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پاک کو چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو طویل کر دیتے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی پشت مبارک سے گرنے نہ دیا، ظالموں نے انہیں سواری سے گرا کے شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علمیت پائی، عبادت کے رنگ پائے، وہ بندگی کے انداز سیکھے، وہ قرآن سیکھا کن ہستیوں سے جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، ان ہستیوں کی جرمٹ میں ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کا جھولا ہلاتی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہیں، وہ رات بھر عبادت کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ نے کبھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا، امت کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ وہ عبادت اور بندگی کے رنگ کہ سیدہ کے لیے سردیوں کی رات وہ فرماتی ہیں کہ چھوٹی پڑ گئی، میں اطمینان سے سجدہ نہ کر سکی۔ والدہ وہ ہیں، والد وہ ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو علم میں بھی وہ درجہ کمال عطا ہوا امام حسین علیہ السلام کو۔ پھر آپ دیکھیں تو جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے اور حکم آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو یہ جو ننھے قدموں سے چل کر جانا تھا حضور کے پیچھے پیچھے، حضور کے ساتھ ساتھ، یہ در حقیقت اس اتباع کا رنگ تھے جو آپ میں نظر آتے ہیں زندگی میں، کردار میں، عمل میں۔ ماشاءاللہ، اسی خوبصورت تسلسل کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا میں آج ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ مشام جان تک معطر ہو جائیں، اور ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ مہمان اسکالرز بھی موجود ہیں اور ثنا خواہ محترمہ سیدہ عنبر اشرف بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں اس وقت ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں امام علی مقام کے فضائل و مناقب بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، صبر و استقامت کے پیکر، نشان ہدایت، مملکت شہادت کے تاجدار، گلستان علی اور فاطمہ کے پھول، شبیہ رسول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت سیرت رسول، جن کا کردار کردار رسول، اور جن کی ہر ادا سے ادائے رسول کی خوشبو آتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا، جو جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین سے اتنی والہانہ محبت کرتے تھے کہ انہیں جب وہ آتے تھے سامنے سے تو فوراً سینے سے لگا لیتے تھے، انہیں سونگتے تھے، انہیں پوچھتے تھے، چومتے تھے، اور اپنے سینے سے لگا کر والہانہ انداز میں پیار کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر گئے تو امام حسین چھوٹے تھے، کسی بات پہ رو رہے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اسے جلدی سے چپ کراؤ، اپنے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگے کہ اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر میں تشریف فرماتے، چادر اوڑے ہوئے تھے، امام حسن بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، پھر بی بی فاطمہ آئی تو انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، اور حضرت علی آئی تو انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، اور کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو نجاست کو ان سے دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اے اللہ تو حسین سے محبت فرما، اے اللہ ہر اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یعنی کہاں ہے میرا بچہ، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسین بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھایا اور والہانہ انداز میں پیار کرنے لگے، تو حضرت امام حسین آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں پھیرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی نے منت مانی کہ حضرت امام اور حسن اور حسین بہت بیمار تھے کہ جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے 3 دن کا روزہ رکھا، بغیر سحری کا روزہ تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ایک یتیم آتا ہے، آل محمد کے وارثوں نے سادہ پانی اور جو کی روٹی روزہ کھولنے کے لیے رکھا ہے اسے دے دیا اور سادے پانی سے روزہ کھول لیا۔ دوسرے دن پھر مسکین آتا ہے، پھر سادے پانی سے روزہ کھول لیا، جو کی روٹی اسے دے دی۔ تیسرے دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ایک اسیر آتا ہے۔ ندا اسیر کون لوگ تھے؟ تاریخ میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسیر مسلمان نہیں تھے، وہ مختلف گھروں سے مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ آل محمد کے وارثوں نے اپنی جو کی روٹی اس اسیر کو دے دی اور سادے پانی سے روزہ کھول لیا، کہا کہ ہم رحمت للمسلمین کے نہیں، رحمت للعالمین کے وارث ہیں، اس محمد کے وارث ہیں جس کو پروردگار عالم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نہ ایسی ماں کسی کو ملی، نہ ایسے باپ کسی کو ملے، نہ ایسے نانا کسی کو ملے کہ جس کی ماں فاطمہ، جس کے نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نانا جان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ایک کلام شامل کریں گے ہم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے،
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر لائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر لائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ 100 بار اگر ٹوٹی بھی تو کیا ہے، کیا حیرت، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو کیا حیرت، بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت پیارا انداز۔ اللہ آپ کی تمام عقیدتوں کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اہل دل کا، اہل عزیمت کا، اہل ایمان کا، ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پہ فائز ہستیوں کا، مقدس نفوس کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اب ذکر شہادت ہوگا اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام شہادت مقام سعادت ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے۔ آج ذکر ہو رہا ہے شہدائے کربلا کا۔ یہ کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کو خوشی خوشی آمادہ ہیں؟ یہ کون سا جذبہ شہادت ہے؟ یہ جذبہ شہادت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے۔ اب جب مربی اتنے عظیم ہوں، عظیم المرتبت ہوں، تو جناب پھر جو ان کے شاگرد ہوں گے، ان کا جو تلمیذ ہوں گے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو آج ہم ذکر شہادت کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکیوی صاحبہ پیام کربلا میں چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کا یہ جو مقام شہادت ہے، بلکہ شہادت کی تفصیل بیان فرمائیے، امام علی مقام، ان کے رفقا کی شہادت۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام بہت لحاظ سے انفرادیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، اور راوی کون ہوتے ہیں جنہوں نے شہادت ہوتے دیکھی۔ امام حسین علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو ذکر شہادت شروع ہو گیا ہے۔ باقی شہادتوں کے راوی لوگ ہوں گے، عام انسان ہوں گے۔ یہ شہادت عجب ہے کہ اللہ جبریل امی کو بھیج رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ وجود اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جن کی پرورش آپ کریں گی۔ وہی فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام میرے پاس آئے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار، آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو رواں۔ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی ابھی جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت مسلمانوں کی ایک جماعت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ یہ اتنی تواتر سے اہل بیت میں یہ ذکر ہوتا رہا کہ شہزادے کو تیار کیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ ساتھ ہوں گے۔ تو فقط شہادت کا ہی ذکر نہیں، سال کی نشاندہی کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری سے مجھے پہلے اٹھا لینا کہ میں ان لڑکوں کی عمارت سے پہلے اس دنیا سے جانا چاہوں۔ اللہ وہ 60 ہجری سے پہلے کیوں دعائیں مانگتے تھے، اور اسی لیے 59 ہجری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کی بھی نشاندہی فرمائی، اور خصوصی طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹی عطا کی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے وہ مٹی دی اور بتایا کہ یہ جبریل امین اس جگہ کی مٹی لائے ہیں، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ غور کریں، ازواج مطہرات تو اور بھی تھی، مگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں دی گئی یہ مٹی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو باقی ساری ازواج رخصت ہو چکی تھی، فقط حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی۔ اور وہ فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک شیشی میں خون جمع، آپ فرما رہے ہیں یہ حسین کا اور رفقا کا خون ہے۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو کر اٹھی اور میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ گویا نبی کریم علیہ السلام اس میدان کربلا میں خود موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اس مقام پر فائز ہوتا ہوا۔ پھر آپ کی اس شہادت کے مقام تک کی نشاندہی کی۔ ایک مرتبہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سفر میں اس مقام سے گزرے تو آپ نے فرمایا سواریوں کو روک دو، اور جب سواریاں رکی تو آپ اترے اپنی سواری سے اور آپ نے فرمایا یہ جگہ ہے ان کے خیموں کی، یہ جگہ ہے جس جگہ انہیں شہید کیا جائے گا، یہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریوں کو باندھا جائے گا۔ اس مقام کربلا کی اس میں اس جگہ تک کی نشاندہی فرمائی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ گویا یہ شہادت وہ واقعہ تھا جسے نسل در نسل بتایا گیا، تیار کیا گیا، کیونکہ یہ سیرت النبی کا وہ باب ہے جس کی تکمیل میدان کربلا میں حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور وہ کون سا عظیم جذبہ تھا جس طرح سے آپ اجان نے ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا شہدائے کربلا کے تعلق سے، امام علی مقام کی عظیم قربانی کے تعلق سے آپ کے اسلاف اور مولا علی کا ذکر ہو، حضور جان عالم کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، یہ سب جانتے تھے، انہیں معلوم تھا اور وہ خود بھی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کیا عظیم مقصد ہے اور وہ عظیم جذبہ کہ ٹھیک ہے ان کو معلوم تھا کہ رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم ہے، یہ مقام تسلیم و رضا، اللہ اللہ۔ دیکھیے امام حسین نے دشت کربلا میں جو قربانی دی
बिलाशुबा वो तारीख की अजीम तरीन कुर्बानी थी। आइए हम देखते हैं कि इस अजीम कुर्बानी का मकसद क्या था। कुर्बानी अजीम थी तो निदा मकसद भी अजीम होगा। करबला की जंग ना उहदों की जंग थी, ना शहजादों की जंग थी। वो कौन सा मर्तबा ऐसा ना था जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल ना हुआ था। और देखिए निदा, जंग करने वाले बीवी बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, फौज असला लेकर जाते हैं। जंग करने वाले लोगों को इकट्ठा करके ताकत का मुजाहरा करते हैं, ना कि चिराग गुल करके लोगों को जाने का मशवरा नहीं देते। यजीद के तख्ते खिलाफत पर बैठते ही सूचों पर पहरे बिठाए जाने लगे, हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दिया जाने लगा, रिश्तों का तकद्दुस मजरू होने लगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ना रहा गया और उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने सोचा कि आज अगर मैं यजीद से बैत कर लूँ और उसके अहकामात को मान लूँ तो क़यामत तक वो इस्लाम की जड़ें खोखली करता रहेगा। तो उन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सर कटाना मंजूर किया, सर को झुकाना मंजूर नहीं किया। ये वो अजीमुल मर्तबत कुर्बानी है जो हमें अज़्म व हिम्मत का सबक दे गई, इसार व कुर्बानी की राह दिखला गई, सब्र व इस्तकामत का दर्ज दे गई। वहाँ हमें ये सबक भी दे गई कि जहाँ जहाँ हमें यजीदियत के बुत नज़र आएँ तो हम हुसैनी लश्कर के सिपाही बनकर इन बुतों को पाश पाश कर दें, चाहे इसके लिए हमें मालो मता क्यों ना कुर्बान करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें पूरे घर बार को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान करके अपने नाना के दीन का नाम रोशन किया। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी शोदाने करबला के खून के कतरे चिराग बनकर चमक रहे हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। माशाअल्लाह खूबसूरत और सैर हासिल गुफ्तगू आपने फरमाई है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, आपका क्या खूबसूरत आपका अंदाज़े तकल्लुम। और हम तो अपने आप को कहीं वहीं महसूस कर रहे थे, और मैं किस तरह से इजहार करूं कि हम कितनी अकीदत आपसे रखते हैं, और आप जिस तरह अपनी अकीदतें निछावर करती हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सैयदा अंबर अशरफ आपका। नशार के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि नबी के दीन को जिंदा हुसैन ही ने किया, नबी के दीन को जिंदा हुसैन ही ने किया, अलम हुजूर का ऊंचा हुसैन ही ने किया, और निसार हक पे 72 नुफूस किसने किए, खुदा गवाह के ऐसा हुसैन ही ने किया। और थेनों के नेज़ा पे महवे तिलावते कुरान कलाम पाक का चर्चा हुसैन ही ने किया, और मिटाया कुव्वते बातिल को दहर से किसने ये काम बरसरे नेज़ा हुसैन ही ने किया। और रहेगी ताबा अबद अर्ज़े करबला शाहिद, ज़मीं को अर्श से बाला हुसैन ही ने किया, ज़मीं को अर्श से बाला हुसैन ही ने किया। और फिदाई हो गए कुर्बान जब तो फिर डट के, फिदाई हो गए कुर्बान जब तो फिर डट के, मुकाबला तने तन्हा हुसैन ही ने किया, मुकाबला तने तन्हा हुसैन ही ने किया। और ज़बां पे हम्द खुदा और सर तहे खंजर अदा यूं आखिरी सजदा हुसैन ही ने किया। फी अमानिल्लाह। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह रंगो शबाब
ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر